تمام دنیا کے یہودی سرمایہ دار پہلی جنگ عظیم میں نہ صرف برطانیہ کو وسیع سرمایہ فراہم کریں گے بلکہ امریکہ میں موجود یہودی لابی امریکی حکومت کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے بھی قائل کرے گی۔ برطانیہ کا وزیر اعظم ڈیوڈ لائڈ جارج اور وزیر خارجہ بالفور دونوں عیسائی صہیونیت کے قائل تھے۔ عیسائی صہیونیت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اور یروشلم کو آباد کرنا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انجیل کے مطابق تمام بکھرے ہوئے یہودیوں کو ارض موعود میں واپس لے آیا جائے گا۔ اس لیے وہ اس صہیونی ایجنڈے کو اپنے مذہبی تصور کی تکمیل کے لیے بہتر خیال کرتے تھے۔ روشیل کو لکھا دینے والا بالفور کا خط ایک مبہم اور غیر معین قسم کی تحریر کی صورت میں جان بوجھ کر لکھا گیا تھا تاکہ دنیا اسے یہودی ایجنڈے کی تکمیل خیال نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے لفظ قوم کا مسکن کے الفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی نظروں سے اس صہیونی خواب کو چھپاتے، جس کے تحت اسرائیل میں ایک صہیونی حکومت کا قیام ہے، بلکہ یہ الفاظ یہودیوں کو وہاں آباد کر کے عربوں اور یہودیوں کی ایک مشترکہ ریاست کے قیام کا تصور دیتے ہیں۔ اس خط میں فلسطین میں مقیم عربوں کے قومی حقوق کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ شہری اور مذہبی حقوق کا تذکرہ ہے۔ یعنی ایک دن مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو ان کے شہری اور مذہبی حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ اس خط کی تحریر میں یہودیوں کی چالاکی اور عیاری نمایاں نظر آتی ہے، اور اگر وہ ایسی مبہم زبان استعمال نہ کرتے تو برطانوی معاشرے بلکہ 2000 سال سے عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت موجود تھی وہ برطانیہ کو ہر حالت میں ایسے معاہدے کرنے سے روک دیتی جس میں کھلم کھلا صہیونیت کے خوابوں کو تعبیر کرنے والی بات کی گئی۔ بلفور ڈیکلریشن کی تحریر ہونے سے پہلے کے 10 سال اسرائیل کے قیام اور عالمی سازشوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ 1904 میں دنیا بھر کے صہیونی نمائندوں نے برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یروشلم کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی خفیہ کوششیں شروع کر دیں۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی قوت تھی جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابل قوتوں میں آسٹرو ہنگیرین سلطنت تھی اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی جو اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روشیلڈ کے شاطرانہ ذہن نے خفیہ ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے علاقے یروشلم سے 66 کلومیٹر دور جافا شہر کے شمال میں ایک وسیع ریگستان تھا جس میں ایک بڑے ریت کے ٹیلے پر 1909 میں روتشیلڈ دنیا بھر سے 60 یہودی سرمایہ داروں کو لے کر پہنچا۔ اس ٹیلے کو عبرانی زبان میں تل ابیب کہتے ہیں، یعنی ایسا ریتلی ٹیلا جس کے پانی موجود ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں 60 سفید رنگ کے گھونگے تھے اور دوسرے ہاتھ میں 60 سیاہی موائل سفید گھونگے تھے۔ سفید گھونگوں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور گرے گھونگوں پر پلاٹوں کے نمبر۔ روتشیلڈ نے قرآن اندازی کی اور ہر ایک کو مکان تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیے۔ ان سارے گھروں کے علاوہ ایک بہت بڑا پلاٹ یہودی عبادت گاہ کے لیے اور دوسرا ایسا ہی بڑا پلاٹ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے لیے اور تیسرا بڑا پلاٹ قدیم عبرانی زبان سکھانے والے ادارے کے لیے رکھا گیا۔ شہر کو آباد کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا اور ٹھیک 1 سال کے اندر روشیلڈ نے اپنے ساتھی یہودیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کی سرزمین پر اسرائیلی نسور کا مرکز قائم کر دیا۔